السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف نازلہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. گزشتہ درس میں ہم نے لین دین کے سلسلے میں نرمی اختیار کرنا اور نرمی سے اپنے حقوق کسی کو دینا اور نرمی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا، اس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی. اور آج اسی سے ملتا جلتا ایک نیا موضوع جس کے بارے امام ابووہاب شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اخذ علینا العہد العام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نقیل کل نادم على بیع او شراء عملا باخلاق السلف الصالح کما نقیل کل نادم على وقوعه فی حقنا. فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی چیز کو بیچتے وقت یا خریدتے وقت شرم محسوس کرے تو ہم فوراً وہ بیع یعنی خریداری وہ ختم کر دیں. کیا مطلب ہوا؟ مثلا آپ کسی کے پاس گئے، آپ خریدار ہیں اور وہ بیچنے والا ہے، ہم اس کی دکان پہ گئے. اب آپ نے اس دکان کے مالک سے یہ کہا کہ اتنی قیمت میں وہ چیز مجھے دے دے. اب وہ کم کرتے کرتے اب اسے خود شرم آنے لگی، یعنی اتنے میں جو ہے وہ خود اس نے جو خریدی ہے وہ چیز اتنے میں آتی ہی نہیں ہے اور آپ اس سے بھی کم کروانا چاہتے ہیں. آپ نے اسے شرم دلا دی تو فوراً فرماتے اس وقت بیع ختم کر دو، اس سے چیز نہ خریدو، کیونکہ تم نے شرم ڈال دی ہے اس مسلمان کے دل کے اندر. اور جس قیمت سے اس نے خریدی تھی وہ خسارے میں جا رہا ہے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے اس وقت وہ بیع ختم کر دیجیے. اور اس سے الٹا اگر آپ مثلا دکان کے مالک ہیں اور کوئی شخص آپ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا، اب بیچارے کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، آپ نے مثلا قیمت بتائی اور اس سے شرم محسوس ہوئی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، تو فرماتے کہ اسی وقت ختم کر دو بیع یعنی جو بیچنے کا سلسلہ ہے وہ ختم کر دو، اور اگر آپ سے ہو سکے تو وہ چیز اس کو دے دو مفت میں. یہ اخلاق یہ فرماتے ہیں اس لیے آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سلف صالحین ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام نے بھی ایسا ہی معمول فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ سَيِّدِ ابراہیم المتبولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، شیخ ابراہیم متبولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، بزرگ تھے: لا يبلغ الانسان مقام المحبة لله ولرسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان سامح جميع الخلق مما له عليهم من مال وعرض في الدنيا والآخرة اکراما لمن هم عبیده ولمن هم من امته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت مشکل ہے، it's very difficult when you're in this business trading to actually let people off in regards to if they have a shortage of money, to say okay take it. It's very difficult. Okay. But unfortunately in this day and age what usually happens, and take it in a wider context, people put other Muslims to shame. And I'm not talking about just in that context of buying and selling. I'm talking about in any other aspect of this dunya. People joke about their Muslim brothers, people break their hearts, people mock them, okay? People put them to shame. And this is something which is
greatly detested and disliked by Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, something which angers Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ مسلمانوں کی بے عزتی کرنا, بے حرمتی کرنا, کسی مسلمان بھائی کو شرم دلانا, یہ بہت بری بات ہے, جس کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. ایک دوسرے مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, دل آزاری کر رہا ہے, تو آپ کو حتی الامکان اسے روکنا چاہیے کہ آپ ایسا نہ کیجیے. کبھی کبھار ہم ایسے موڈ میں ہوتے ہیں, کسی کی ہم زبان سے کوئی چیز کہہ دیتے ہیں, لیکن سوچنے کہ جو سننے والا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس کا دل مضبوط ہے یا کمزور ہے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری کتنی بلند شان ہے, تیری کتنی بلند عظمت ہے, لیکن مؤمن ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اور حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر کے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آج مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو شرم دلاتے ہیں, لوگوں کے سامنے حد کی عزت کرتے ہیں, ان کی بھی عزتی کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے باب میں, in the chapter of counsel and advising people, امام الغزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ says, never admonish someone, anyone specifically in public. کسی نے مثلا کچھ غلطی کی اس نے, تو آپ سب کے سامنے برسرعام اس کو مت کہو کہ یہ نا تو نے غلط کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نصیحت فرمایا کرتے تھے, ایک مرتبہ کسی نے کچھ صحابی کرام نے کچھ غلطی کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما رہے اور فرمائے کہ فلاں لوگوں کا کیا حال ہے, یعنی نام بھی نہیں لیا. جنرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر نصیحت فرمائی کہ فلاں لوگوں کا کیا حال ہے کہ یہ کرتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں. تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں that when you admonish someone, don't admonish them, counsel them, advise them in public, advise them in isolation. Okay? Because when you admonish them in public, in front of other people, they feel ashamed, and who knows, for example, if it's in the aspect of namaz, they may not come back to this masjid again, saying this person admonished me in front of the public, he disrespected me, he put me to shame before people, I won't come to this masjid again, or I won't pray namaz again. Na'udhu billah. Okay, so we should be very careful in terms of this ahad, in terms of nasiha. So he says, فرماتے ہیں شیخ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تمام مخلوق کو معاف نہ کر دے ان حقوق کے بارے میں جو اس کے حق ہے. تمام حقوق معاف کر دے, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ ساز و سامان ہو, دنیا کے معاملات میں سے ہو یا آخرت میں سے ہو. جب تک کہ کوئی شخص تمام مخلوق کو معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ معاف کرنا کس لیے؟ Why should we forgive people? He says you will not reach the state of loving Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam until you forgive every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala in terms of the rights that they owe to you, be it wealth, money, or even merchandise or any goods that they owe to you. If you forgive them, only then will you reach the maqam of mahabba with Allah and His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But you don't do it for the sake of doing it, you do it for the sake of ikraman liman hum abiduhu, out of respect of whom they are the slaves of, i.e. out of the respect of Allah subhanahu wa ta'ala, wa liman hum min ummatihi sallallahu alayhi wa sallam, and out of respect of whom they are the ummatis of, i.e. the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. یعنی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر لوگوں کو معاف کر دیجئے, اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محبت عطا فرمائے گا. پھر فرماتے امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی وقد تحققنا بذلك وللہ الحمد, اللہ کے فضل و کرم سے یہ اخلاق میرے اندر ہے الحمدللہ. اور امام عبدالوہاب شاعری رحمۃ اللہ کیسے عظیم بزرگ تھے, اللہ اکبر, قربان جاؤ ان کے اوپر. ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے لطائف المنن والاخلاق, جس کا اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے, تقریباً 800-900 صفحات کی کتاب ہے, جس میں انہوں نے اخلاق بیان فرمائے, اخلاق کس طریقے اخلاق ہونے چاہیے, کردار کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ.
پھر اخیر میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اخلاق اس کتاب میں لکھے گئے ہیں بحمدہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ان اخلاق میں سے جو اللہ رب العزت نے امام عبدالوہاب شاعری رحمۃ اللہ کو عطا فرمائے وہ یہ کہ اگر کوئی کسی نے مال لے لیا، آپ کا قرض آپ سے لیا اور واپس نہیں کیا، تو امام شاعری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں نے اسے معاف فرما دیا. اور یہی حال اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان کا تھا. لوگ آپ سے پیسے لے جاتے، میں نے پہلی برس کیا تھا پچھلے درس میں، لوگ آپ سے پیسے لے جاتے واپس نہیں کرتے، تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے میں نے سب کو لوجہ اللہ معاف فرما دیا. وَنَرْجُو مِن فَضْلِ رَبِّنَا دَوَامَ ذَلِكَ إِلَى الْمَمَاتِ، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ میری آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مجھے اس اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فلست أرى لي قط على أحد حقا لا في مال ولا في عرض ولو عمل معي ما عمل إكراما لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. I do not see at all anyone owing me a right, be it in terms of wealth, be it in terms of merchandise, even though he treats me the way he treats, i.e. whatever wealth he took from me, I have forgiven every single one of them. Okay. And remember, Imam Abdulwahab Shani Rahmatullah Ali wasn't a rich man. He was a destitute, radiallahu ta'ala. But then he had tawakkul with Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest asset which makes someone rich is tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. Then he says, وَمَنْ سَامَحَ النَّاسَ سَامَحَهُ اللَّهُ وَبِالْعَكْسِ، جو لوگوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا. Okay. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانوں کی طرف سے رحمت نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. اوکے، تو جو لوگوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے، جو لوگوں کے حقوق معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی حقوق معاف فرما دے گا. فعلم أن من شاحح أحدا من هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسامحهم بحقه من غير ضرورة شرعية فما عرف قدر عظمته صلى الله عليه وسلم فضلا عن معرفته بقدر عظمة الله تعالى التي كلف بها الخلق. He then says, so anyone who is very avaricious, i.e. a person who is very strict in terms of demanding his rights from people and does not forgive people, okay, he doesn't have a soft heart. So anyone who's like that and does not forgive the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam without a valid shari'i reason, then he has not understood the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, so he's actually taking us to another level where our intention should be. Why do we forgive people? Not for our own sake, but for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are all from the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So forgive people because they are from the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they are the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you love Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, you love those who are close to Him, you love those who are His slaves and the slaves of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. By the way, I did say slaves of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not in the context of ubudiyya, but in the context of respect. As Hazrat Umar radhiyallahu anhu himself used to say, "Kunna abduhu wa khuddamahu." We used to be the slaves of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his servants sallallahu alaihi wasallam. So it is absolutely permissible for you to recite the formula, Allahu Rabbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nahnu ibadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہاں سے عباد سے مراد یعنی عبادت کرنے والے بندے نہیں یعنی تعظیم کرنے والے، خدام جسے کہتے ہیں. عبد المصطفیٰ یہ بالکل کہنا جائز ہے، absolutely permissible. اس میں کوئی شرک اور بدعت کے فتوے نہیں لگ سکتے ہیں. عبد المصطفیٰ خود حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ایک حدیث شریف میں عبد کا لفظ استعمال فرمایا. خیر، ولا يقدر على العمل بما قلناه إلا من حفته عناية ربانية وسلك الطريق على يد شيخ صادق. No one will be able to fully practice on this ahad, on this covenant, only the one who is surrounded by the divine providence, the care of Allah subhanahu wa ta'ala, and who treads the path of suluk on the hand of a shaykh, as I mentioned to you before.
Otherwise, if he doesn't do that, فَمِنْ لَازِمِهِ غَالِبًا مُشَاحَحَةُ كُلِّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَرِيفًا. Otherwise, if he doesn't do that, اگر یہ اخلاق پر عمل نہیں کرے گا تو ہر ایک سے اپنا حق کا طلب کرتا رہے گا، ہر ایک سے اپنا حق طلب کرتا رہے گا، یہاں تک کہ سید زادے کو بھی تنگ کرتا رہے گا. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ سید زادے کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں بل رأيت من حبس شریفا على 1000 نصف مع كونه هو يملك 30,000 دینار. میں نے دیکھا ایک شخص نے کسی سید زادے کو قید کروایا، جیل میں رکھ دیا، اس وجہ سے کہ اس کے کچھ پیسے باقی تھے جو سید زادے نے واپس نہیں کیے تھے، درا حالانکہ وہ شخص جو تھا 30,000 دینار کا مالک تھا. دینار یعنی یہ سلور نہیں، گولڈ سکے. He had 30,000 gold dinars, yet he made the judge imprison, put the Sayyid, a descendant of the Prophet ﷺ, in prison due to the fact that the Sayyid owed him a little bit of money. A very, insignificant amount, even though he had 30,000 dirhams, dinars with him. So then Imam Shafi'i rahmatullah alayhi told him off. He said, إن هذا عضو من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. He is a part of the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How are you doing this? Why are you doing this? Why are you inflicting unnecessary pain on him? فمن حبسه فقد آذى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى جده فقد آذى الله. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے ہیں، تم انہیں بلا وجہ تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ یقیناً جس نے کسی سید زادے کو تکلیف پہنچائی اس نے ان کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی. لیکن وہ مالدار شخص تھا، پتہ نہیں کیا بھوت سوار تھا اس کے سر پر، کہا کہ نہیں میں تو اس کو قید کروا دوں گا. اس نے نہیں سنی میری بات. فبعث اللہ تعالی له فی تلک الجمعۃ مرضا منعه الاکل حتى مات. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہفتے ایک ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کیا کہ وہ کچھ نہیں کھا پاتا تھا یہاں تک کہ وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تعظیم کے سلسلے میں بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائی. خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمیں یہ سبق دیا. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان آپ کے گھر پہ تشریف فرما ایک سید زادے ہوتے تھے جن کا نام تھا سید قناعت علی. تو کسی دوست نے ان کو پکارا، قناعت علی قناعت علی، ادھر آؤ ادھر آؤ قناعت علی. یعنی سید نہیں کہا، شاہ صاحب نہیں کہا، نہیں کوئی تعظیمی لفظ نہیں کہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ بہت غصے میں ہو گئے اور کہا کہ کبھی تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں ان کو اپنے نام، حالانکہ وہ تو میرے شاگرد ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو ان کے نام سے نہیں پکارا کہ تم ان کو کیوں ان کے نام سے پکارتے ہو؟ سید زادے ہیں، ان کو اچھے نام سے پکارو، ان کی تعظیم کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سرخروی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا. کیونکہ جو شخص کسی سید زادے کی تعظیم کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے مگر اس سید زادے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اسی وجہ سے وہ تعظیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے اسے معاف فرما دے گا. وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ شَخْصًا مِّن طَلَبَةِ الْعِلْمِ اشْتَكَى شَخْصًا مَّشْهُورًا بِالصَّلَاحِ وَسَجَنَهُ إِلَى بَيْتِ الْحُكَّامِ عَلَى النِّصْفِ بن عثمان فَمِثْلُ هَؤُلَاءِ مَقَامُهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَقَامِهِ عِندَهُمْ فِي الدُّنْيَا. ایسے لوگ جو سید زادوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سید زادے کی ایسی تعظیم فرمایا کرتے. ایسا لکھا فتویٰ شریف میں، فتح رضویہ شریف میں، کہ اگر کوئی قاضی جج کسی سید زادے پر حکم شرعی کے مطابق سزا مقرر کرے تو سزا دیتے وقت یہ سمجھے کہ سید زادے کے نالین پر تلووں کے نیچے کچھ کیچڑ پڑا ہوا تھا، جس کو میں صاف کر رہا ہوں. یعنی اس نیت سے بھی نہیں کہ اس نے خطا کی ہے، بلکہ اس نیت سے کہ اس سید زادے کے تلووں پر کیچڑ پڑا ہوا تھا اس کو میں صاف کر رہا ہوں. اس نیت سے وہ حکم شرعی کے مطابق سزا مقرر کریں. یہ اس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا. تو فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ایسے سید زادوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، قیامت کے روز ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا وہ سید زادہ مظلوم تھا اس شخص کے سامنے، ویسے بھی وہ شخص
جس نے کسی سید زادی کے حق کو مارا وہ مظلوم کی طرح رہے گا، خوف کی طرح رہے گا قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَيَطُولَ طَعَبِهِمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، کتنی لمبی تھکاوٹ وہ محسوس کریں گے قیامت کے روز۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے، جس نے کسی سید زادے کو، جس نے کسی عالم دین کو، جس نے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور آپ کی طرف آپ کے ساتھ محبت کرنے والے کسی شخص کی تعظیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، سید زادے کو، کسی عالم دین کو وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس روز کسی کی بھی شفاعت اس کے بارے میں قبول نہیں فرمائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، چاہے جائے کہ کوئی اور اس کی شفاعت کرے، اور وہ قیامت کا روز 50,000 سال کا ہوگا، کھڑے رہیں گے۔ فَيَطُولَ تَعَبِهِمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، how long will be their weight and their fatigue on Yawm al-Qiyamah, how long will they be tired for under the division? 50,000 years. Where on one side the Prophet ﷺ will intercede for all those who respected the Ahlul Bayt, the descendants of the Prophet ﷺ. On one side there will be the Zalimeen, the oppressors, and they will stand in the mawqaf on Yawm al-Qiyamah for 50,000 years, even before they are held accountable for all their deeds. وَيَطُولَ قَهْرِهِمْ حِينَ يَرَوْنَهُ صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لأقرانهم الذين كانوا يجلونه ويعظمونه ويريحهم من تعب الموقف. And how great will be their sorrow and their grief of these people when they will see the Prophet ﷺ, who will intercede for those who respected him and his family, who showed them reverence and respect, and how the Prophet ﷺ will alleviate them from the anxiety of Yawm al-Qiyamah, but these people will stay standing for 50,000 years. Allahu Akbar. وَأَهْلُ الْجَفَاءِ وَاقِفُونَ يَتَحَسَّرُونَ عَلَى تَخَلُّفِهِمْ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، جن لوگوں نے ظلم کیا وہ کھڑے کھڑے حسرت کریں گے کہ کیسے وہ پیچھے رہ گئے جنت سے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جس کسی شخص یا جو کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کی حتی الامکان کو تعظیم کرے، اس کی تعظیم اور محبت اپنے دل میں رکھے۔ وفی الحدیث اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم خلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز مجھ سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ہے معاف کرنا۔ The closest to you and the closest to me rather on Yawm al-Qiyamah, from amongst you the closest to me will be the one who had the best akhlaq. And amongst the akhlaq of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to forgive people. Okay. چند احادیث سنتے ہیں۔ روا ابو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، واللفظ لابن حبان مرفوعا من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي رواية لابن حبان من أقال مسلم عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، جو کوئی کسی مسلمان کی خطا کو معاف کر دے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی خطا کو معاف فرما دے گا۔ This is a great honor for a person who forgives, who has this generous heart, and he forgives people. Anyone who forgives someone for whatever rights they had violated in his regard, Allah will forgive that person on Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ishad farmaya, Man aqala nadiman aqala Allahu nafsahu Yawm al-Qiyamah, جس نے کسی شرمسار شخص کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ خود اسی کو قیامت کے روز معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے حقوق سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.